عزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی کے نام سے جانی جاتی ہے، آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت وہ یہ آیت الکرسی ہے۔ کچھ پچھلے درس میں اس کے متعلق باتیں کی تھی، کچھ آج۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے دعوے کا ذکر فرمایا اور بڑے پیارے انداز میں پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس پہ دلائل دیے، اسے اور مضبوط کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے اس دعوے پر اللہ رب العزت نے دلائل پیش کیے۔ اور وہ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، الا ہو مگر وہی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ دعویٰ ہے، اس پہ دلائل ہے۔ الحی القیوم، الحی ہے، وہ زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، تفصیل کر چکا ہوں۔ القیوم جو زمانے کو قائم کرنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ جسے اونگ نہ آئے، جسے نیند نہ آئے، وہ صرف اور صرف وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیونکہ نیند کا آنا، اونگ کا آنا یہ کمزوری ہیں، یہ بندوں میں تو ہو سکتی ہیں لیکن اللہ میں نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کمزوریوں سے وہ کیا ہے؟ وہ پاک ہی۔ یہ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا، جو آج کا درس شروع ہو رہا ہے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرماتے ہیں یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ اسی کے لیے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سارا کچھ ہی اللہ کے لیے ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ سارا کچھ اس انداز میں اللہ کے لیے ہے کہ سورہ فاتر میں آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں، وہ لوگوں جنہیں تم نے مالک بنائے رکھا ہے، یہ فلاں چیز کا مالک ہے، یہ سر درد کا مالک ہے، یہ اس چیز کا مالک ہے، جن پیروں بابوں کو تم نے اللہ کے علاوہ مالک بنائے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو ایک چلکا لگا ہوتا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور کمال کی بات یہ کھجور کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ بندہ ایک کھجور ہوتا ہے، اس میں گٹھلی ہوتی ہے اور گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا ایک چلکا لگا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے، ایک قبر ہوتا ہے، قبر میں انسان پڑا رہتا ہے، اس کے اوپر کفن ہوتی ہے۔ یہ قبر میں پڑا انسان اپنے کفن کا مالک نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے کفن کا مالک نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ گٹھلی کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا سفید بالکل وہ چلکا سا ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں، قطمیر، نقیر اور فتیل۔ فتیل گٹھلی کے اندر جو داغا گیا ہوتا ہے، پتلا سا بندہ اتار دیتا ہے ایسا نا، ایسی گٹھلی۔ اور ایک ہوتا ہے فتیل، فتیل یہ داغا۔ نقیر اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا زبردست جس طرح بل پین کے ساتھ کسی نقطہ بنایا ہو،
اس گٹھلی کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے نقیر، اور ایک ہے قطمیر، یہ اس چھلکے کو قطمیر کہا جاتا ہے، یہ تینوں قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا ما یملکون من قطمیر، یہ تو اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، یہ اتنے مالک نہیں، اور تم نے انہیں کیا بنائے رکھا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے۔ اور تم نے کس کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے؟ تم نے کسے مالک بنایا ہوا ہے؟ کسے مالک سمجھ رہے ہو؟ اس لیے تو کیا ایک شاعر نے زبردست اشعار لکھے، وہ کہتے ہیں کہیں نخل مرقد کے چاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کے چاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے لوگوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں میں جا جا کے ہر سال سجدہ، یہ سب بھی پیروں کا بویا ہوا ہے، یہ سب بھی پیروں کا بویا ہوا ہے، ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے، جو مائل بخوابی اجل ہو چکے، جو مائل بخوابی اجل ہو چکے، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں لوگ مشکل کشا مانتے ہیں۔ وہ تو کروٹ بدلنا نہیں جانتے، اور ہم اور آپ نے انہیں مشکل کشا بنا رکھا ہے۔ مشکل کشا ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ زمین میں جو کچھ آسمان میں، سارا کچھ اس کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، من ذا الذی، اللہ وہ کون ہے، یشفع عندہ جو اس کے ہاں شفاعت کرے گا۔ اس شفاعت کا مطلب وہ شفاعت قہری ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں یہ زبردستی چھڑا لیتے ہیں، یہ جو ہمارے بابے ہیں نا، یہ زبردستی اللہ سے چھڑا لیتے ہیں۔ محمد دا پکڑا، اللہ دا پکڑا چھڑا لے محمد، یہ اشعار پڑھتے ہیں، شرکیہ اشعار پڑھتے ہیں۔ اللہ دا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ اشعار پڑھتے ہیں۔ احمد، احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ شرکیہ اشعار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مالک ہے تو صرف اللہ ہے۔ اللہ فرماتے کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے؟ ہاں شفاعت اللہ کے رسول کریں گے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک، یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے رسول آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیونکہ وہ پہلے میں بات کر چکا تھا، سارے انبیاء کہیں گے لست لہا، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، پھر سجدے میں گریں گے، وہ بات میں کر چکا ہوں تفصیل۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جو آپ کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ، قال وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَن لَّا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وہ میری شفاعت کے حقدار وہی لوگ ہوں گے بے اللہ بلکہ جتنے ہی وہ گناہگار ہوں گے، میں شفاعت کروں گا مگر یہ کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اگر شرک کیا ہو تو وہ میرے شفاعت کا حقدار نہیں بن سکتا، تو شرک نہ کرے، شفاعت میں کروں گا، اور شفاعت ہوگی لیکن اس کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے۔
ہاں اس کے حق میں شفاعت کر میرے پیغمبر، اس کے گناہ معاف کر جاؤں۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہاں شفاعت ہوگی لیکن باذنہ، اس کے امر کے ساتھ ہوگی، جس کے لیے وہ اجازت عطا کریں گے اس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ آگے فرمائے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ فرماتے ہیں یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی ان کے ماضی کو بھی جانتے ہیں، ان کے مستقبل کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اور ایک مفسر نے معنی کیا ہے اللہ ان کی دنیا کو بھی جانتے ہیں، ان کے آخرت کو بھی جانتے ہیں، ان کی دنیا کو بھی جانتے ہیں اور ان کے آخرت کو بھی جانتے ہیں۔ اور یہ میرے سامنے 7واں پارہ ہے سورہ انعام میں، 7واں پارہ سورہ انعام، یہ آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا علم رکھنے والا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، وہ ایسا علم رکھنے والا ہے، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسے کوئی نہیں جانتا مگر وہی جاننے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، وَالْبَحْرِ سمندر میں ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور ایسا کوئی پتا نہیں ہے روئے زمین پر، جتنے بھی جنگلات ہیں، کتنے جنگلات ہیں، کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ روئے زمین پر جتنے جنگلات ہیں، ان میں جتنے درخت ہیں، جتنے بوٹے، جتنی شاخیں ہیں، ان شاخوں درختوں سے جتنے پتے گرتے ہیں، ہر ایک پتے کا علم کلی رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، علم کلی رکھنے والا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اس کے علم میں، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور ایسا کوئی دانہ نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو۔ زمیندار کے ہاتھ سے دانہ گر جائے، درخت سے کوئی پھل کا دانہ گر جائے، زمین کے تہ میں اندھیروں میں اس کے دانے، اس دانے کا علمی کلی رکھنے والا اللہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، چاہے وہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اسی کے علم میں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسا علم رکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ علم کلی رکھنے والا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی بھی ساری کائنات مل جائے وہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا، من علمی ہی، اس کے علم میں۔ یعنی مطلب یہ آیت کا کہ ساری کائنات مل جائے اور ایک مکی کے متعلق اللہ جو علم رکھتا ہے، سارے کائنات کا علم جمع ہو جائے، اس ایک مکی کے متعلق جو اللہ کا علم ہے اس کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ ایک مکی کے پر کے متعلق جو اللہ علم رکھتا ہے اس کے مقابلہ، اس کے برابر بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں ہیں اور کشتی میں جا رہے ہیں، ایک پرندے نے آ کے چونچ میں پانی بھرا سمندر سے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے موسیٰ، میرے اور آپ کا علم اللہ کے علم کے سامنے اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی حیثیت اس سمندر کے سامنے اس پرندے کے چونچ میں اٹھائے ہوئے قطرے کا ہے۔ اتنا بھی نہیں جتنے اس قطرے کے اوقات ہے اس کے سامنے، ہمارے علم کا اللہ کے علم کے سامنے اتنی بھی اوقات نہیں۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر ہاں جسے اللہ چاہے علم دے دیتا ہے۔ جیسے اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا تھا۔ ہاں ہمارا عقیدہ سن لیجئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا نامدار اللہ کے بعد اللہ نے انہیں سب سے زیادہ علم سے نوازا ہے، لیکن علم تو تھا لیکن عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب ہے تو صرف اللہ ہے،
علم تو ہے لیکن عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اور کشادہ ہے اس کی کرسی، یہ چار پائے والی کرسی مراد نہیں ہے، وہ جیسے اس کے شایان شان ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ کشادہ ہے، اور بعض نے لکھا ہے اس سے مراد وسع کرسیوں، یعنی وسع علمہ، اللہ کا علم بہت زیادہ کشادہ ہے جس کا احاطہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مانا کرتے ہیں وسع سلطانہ، یعنی اللہ کی بادشاہی بہت زیادہ کشادہ ہے۔ یہ کرسی کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں کرسی کے لیے لڑ رہا ہے، ہاں فلاں پارٹی اپنی کرسی کے لیے، تو یہ کرسی تو بازار سے بھی خرید سکتا ہے، بندہ خرید کے لے لے مہنگی سے مہنگی کرسی، بھائی اس پہ بیٹھ جا، لڑائی کیوں کرتے ہو؟ اس پہ وہ بیٹھتا ہے۔ نہیں، اصل وہ کرسی نہیں مراد ہوتی، اصل اقتدار مراد ہوتی ہے کہ میں اقتدار میں آ جاؤں۔ اس لیے فرمایا وسع کرسیہ وسع سلطانہ، یعنی اللہ کی سلطنت، اللہ کی بادشاہی بڑی کشادہ ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ فرماتے ہیں ولا یؤودہ، اتنی بڑی بادشاہت کے مالک ہے اور زمین و آسمان کو تھامے رکھا ہے، ساتوں زمین سات آسمان، اس میں جو کچھ بھی موجود ہیں۔ آپ کہیں گے اللہ تھکتے تو نہیں ہیں، اتنے بڑے آسمان کو تھامے رکھا ہے، اتنی بڑی زمین کو تھامے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا یؤودہ حفظہما، اللہ ان دونوں کی حفاظت سے اللہ تھکتے نہیں ہے، ان دونوں کی حفاظت سے اللہ کبھی بھی تکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ذات ہے العلی جو علی شان ہے، العظیم جو عظیم الشان بھی ہے۔ وہی ذات ہے العلی جو علی شان بھی ہے، العظیم جو عظیم الشان بھی ہے۔ یہ دلائل دیے جا رہے ہیں، اگر اس کے سامنے کوئی شفاعت قاری نہیں کر سکتا ہے تو وہ الہ ہے، اس لیے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مستقبل اور حال کو جاننے والا ہے، دنیا اور آخرت کو جاننے والا ہے، اس لیے وہ الہ ہے۔ وسع کرسیہ لا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا، ساری کائنات مل جائیں، اس لیے کہ وہ الہ ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی سلطنت بڑی کشادہ ہے، اس کا عرش بڑا زیادہ کشادہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ الہ ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، وہ ان کی حفاظت سے تکتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ الہ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ عالی شان ہے اس لیے کہ وہ الہ ہے، العظیم وہ عظیم الشان ہے اس لیے کہ وہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود الہ نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کی تفسیر جو ہمارے علم میں تھا ختم ہو چکی ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔